اہم خبر آپ کو دیں گے۔ امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فردو، نتاز اور اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے۔ کل تک جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے 2 ہفتے کے لیے ڈیلے کر دیا ہے، بہت جو ہمارے بوٹ پالسی ہیں، بہت جو درباری ہیں، وہ کہنے لگ گئے تھے کہ ہاں عاصم منیر نے کنونس کر لیا ہے۔ خطے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے کیونکہ امریکہ اب جنگ میں ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کود پڑا ہے، کیونکہ میڈیا میں غلط میسیجنگ کرتا ہے اور پھر الٹ کا الٹ کرتا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے آپ نے یہ کالک اپنے منہ پہ ملی ہے کہ آپ نے انہیں نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہے۔ آپ خاموش رہتے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صدر ٹرمپ کے خلاف چلے جاتے، آپ خاموش رہتے، آپ اپنے ملک کے انٹرسٹ کو بھی دیکھیے۔ ہندوستان خاموش نہیں بیٹھا، حالانکہ ان کے امریکہ سے ہم سے بھی زیادہ مراسم ہیں اصل میں گہرے، لیکن ہم نے ہمیشہ بے وقوفی کر کے بے وقت کی راگنی سے اپنے منہ پر کالک ملنی ہوتی۔ کہ یہ وہ تصویر ہے کہ جب امریکہ کے وار پلینز ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنا رہے تھے، اور اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ جنگ باقاعدہ جو کہ اب شروع ہو گئی ہے تو اب ہم کس منہ سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور دوسرے لوگ قوم کو جواب دیں گے۔ یہ مجھے ویسے ہی بالکل ایک تصویر نظر آئی جیسی ایک بہت پہلے تصویر اس وقت وائرل ہوئی تھی جس وقت پاکستان کے ایبٹ آباد میں جو زیرو ڈارک 30 مشن کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، تو اس کا خمیازہ اب انہیں بہت بری طرح بھگتنا پڑے گا۔ ہیلو دوستوں، جے ہند، سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل نیوز کی پاٹھشالہ 2.0 میں۔ تو اب جا کر امریکہ نے ایران کے پرمانو اڈوں پر زوردار حملہ کیا، اور امریکہ نے حملہ رویوار کے دن تب کیا ہے جب پاکستان نے امریکہ کے راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ کا نام نوبیل پیس کے لیے بھیجا ہے، اور اس سے اب پاکستان بہت بری طرح پھنس چکا ہے کیونکہ پاکستان نے ایران کی پیٹھ میں خنجر مارا ہے۔ اس لیے اب ایران پاکستان کو بنا ڈٹرجنٹ کے اچھی طرح سے دھوئے گا۔ ابھی کے سمے پاکستان بہت بری طرح ڈرا ہوا ہے۔ آئیے سنتے ہیں پاکستانی میڈیا کو۔ تو اب لبے لباب موٹا آپ کے لیے کیا ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ایک تو امپورٹنٹ یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ کل تک جب ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں نے 2 ہفتے کے لیے ڈیلے کر دیا ہے، بہت جو ہمارے بوٹ پالسی ہیں، بہت جو درباری ہیں، وہ کہنے لگ گئے تھے کہ ہاں عاصم منیر نے کنونس کر لیا ہے۔ میں نے وارننگ بھی دی تھی، میں نے کہا شاید کنونس کیا ہے، شاید نہیں کیا، مگر ٹرمپ نے جس قسم کا وہ بندہ ہے، شاید وہ لوگوں کو مس گائیڈ بھی کر رہا ہے، وہ کیونکہ میڈیا میں غلط میسیجنگ کرتا ہے اور پھر الٹ کا الٹ کرتا ہے۔ اور اس پہ کچھ اینالسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ شاید کیموفلاج ہے، کہ وہ کہے کہ میں اگلے 2 ہفتے تک میں چپ رہوں گا، مگر وہ کر کچھ اور دے، کیونکہ ٹرمپ کا کچھ نہیں پتا، اور واقعی ٹرمپ کا کچھ نہیں پتا۔ کل اس نے کہا کہ میں 2 ہفتے کی تک میں سوچوں گا، بریک لوں گا، بریک کے بعد آؤں گا، اور آج اس نے یہ کر دیا ہے۔ یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ تو ایک تو جو مالشی اور درباری اور جو بوٹ پالسی ہیں، ان کو میں کہوں گا کہ تھوڑا سا صبر۔ پاکستان از بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس۔ ایک طرف بارڈر ہے، دوسری طرف امریکہ ہے، ایک طرف بھائی چارہ ہے، دوسری طرف امریکہ ہے، ایک طرف وہ جو ہمارا شیعہ کنیکشن ہے ایران کے ساتھ وہ ہے، دوسری طرف امریکہ ہے۔ امریکی چوائسز کی یہ وار آف چوائس تھی، امریکہ گھس گیا ہے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ میں۔ ایران ایران کو ڈسمینٹل کرنا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، ایران کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ کہ یہ وہ تصویر ہے کہ جب امریکہ کے وار پلینز ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنا رہے تھے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور مسٹر پیٹ ہیگسیٹ اور مسٹر مارکو روبیو وہاں پر بیٹھ کر ان کے ساتھ یہ دیکھ رہے تھے سارا مشن۔ یہ مجھے ویسے ہی بالکل ایک تصویر نظر آئی جیسی ایک بہت پہلے تصویر اس وقت وائرل ہوئی تھی جس وقت پاکستان کے ایبٹ آباد میں جو زیرو ڈارک 30 مشن کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، آپریشن کیا گیا تھا جس میں اسامہ بن لادن دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو وہاں سے پکڑا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک تصویر بہت وائرل ہوتی رہی تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما اور ان کے ساتھ اور ہیلری کلنٹن تھی اس وقت سیکرٹری اسٹیٹ، اور کچھ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے قریبی ساتھی وہ مشن دیکھ رہے تھے سکرینز پر۔ اسی طریقے سے یہ والی تصویر بھی وائرل ہو رہی ہے۔ 40,000 ٹروپس مڈل ایسٹ میں موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ جو 40,000 مڈل ایسٹ میں ٹروپس ہیں، اس میں اس کی کچھ ڈیٹیلز اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ دا پینٹاگون ہیز ایٹ لیسٹ 40,000 ریزنس ٹو وری، یہ لکھتا ہے USA ٹوڈے،
اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ رف نمبر آف US troops stationed in the Middle East in bases from Bahrain to Syria and points in between. اس میں 40,000 کہا جا رہا ہے, 40,000 یا اس سے کچھ زیادہ ٹروپس ابھی ہیں. اچھا, پھر اس میں یہ بھی ہے کہ US کے بہت سارے جو سٹیزنس ہیں لوگ وہ بھی دوسرے ملکوں میں موجود ہیں, مڈل ایسٹ میں ہیں, اور ویسے تو اس سے پہلے الرٹ کر دیا گیا تھا کہ آپ جو ہیں وہاں سے نکل جائیں. اچھا, تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب جب کہ اتنی بڑی تعداد میں سولجرز بھی ہیں, اور تو کیا ایران جو ہے اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, کیا کہیں کوئی ان کو تو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. تو یہ والی چیزیں اب آنے والے گھنٹوں میں ہمیں پتہ چلیں گی. ایران جو ہے اس نے لانچ 13 بیلسٹک میزائلز ایٹ US troops in Iraq in January 2020. یہ وہ بات ہے جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے, کیونکہ ایران نے 13 بیلسٹک میزائل جو ہیں US troops پر پہلے بھی عراق میں جو ہیں وہ مارے تھے. اور وہ کس لیے کہ جو قاسم سلیمانی کی کو مارنے کے بعد, یعنی قاسم سلیمانی کی جب موت ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ ایران نے حملہ کیا تھا سولجرز پر. دی نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر رپورٹ کی ہے, اور وہ کیا ہے؟ دی نیو یارک ٹائمز رپورٹ کرتا ہے کہ ناسا فائر انفارمیشن سسٹم جو ہے اس نے ہیٹ جنریٹ ہوتے ہوئے ڈیٹیکٹ کیا ہے, یعنی ہیٹ جنریٹنگ ایونٹ نیئر فوردو نیوکلیئر فیسلٹی ایران کی. تو ایران کی جو فوردو نیوکلیئر فیسلٹی ہے جس کو سب سے بڑا نشانہ بنایا گیا ہے اور وہاں پر بمباری کی گئی ہے, وہاں پر حملہ کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے, وہاں سے نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے کہ ہیٹ جو ہے وہ نکل رہی ہے. اچھا, اب یہ تو ہے کہ بھائی وہاں پر حملہ کیا اس لیے نکل آئی, لیکن نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ ون ڈیٹیکشن واز اباؤٹ 30 minutes before President Trump announced the US strikes. کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے US strikes announce کی اس کے 30 منٹس پہلے سے, آدھا گھنٹہ پہلے, 30 منٹ پہلے سے ہی وہاں سے یہ والا ایونٹ ہیٹ جو جنریٹ ہو رہی ہے وہاں سے وہ ناسا کی انفارمیشن سسٹم نے ڈیٹیکٹ کیا. اب کیا ایران کی طرف سے وہاں پر کچھ کیا گیا ہے, یا یہ جو امریکہ کی بمباری ہوئی ہے اس کے بعد وہ ہیٹ وہاں سے نکل رہی ہے؟